یہ قرآن حکیم کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ معنی یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں اور شاد ہیں، بالکل شاد اور فرحاں ہیں۔ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے، روزی پاتے ہیں، شاد اور فرحاں ہیں۔ اپنے رب کے پاس جو اکثر مفسرین کا قول ہے کہ آیت یہ شہداؤں کے لیے ہے، یہ شہداؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، یعنی آپ اپنے کسی کھیتی کے لیے، زمین جائیداد کے لیے مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو آپ شہید نہیں ہیں۔ شہید وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ہی، دین اسلام کے لیے ماریں اور مر جائیں۔ تو شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں بغیر کسی ایک معاوضہ کے، یعنی صرف اللہ کے لیے مارا جائے، اللہ کے لیے لڑے، یعنی حق کے لیے جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں۔ تو ہمارے والد محترم نے بھی فرمایا کہ ہم جو لڑ رہے ہیں یہ نفس سے لڑ رہے ہیں اور ہم کو شہید مانا جائے۔ اب آپ نہیں بھی مانیے گا تو بھی اللہ شہید مان رہا ہے، آپ نہیں بھی مان رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ شہید ہے۔ کیونکہ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم نفس سے لڑ رہے ہیں، خواہشات سے لڑ رہے ہیں۔ یہ شہید جو ہے، یہ شہید جو ہوتا ہے، یہ سامنے کا جو آپ کا دشمن ہے اس سے لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، وہ شہید نہیں۔ درجہ اس کا بھی ہے، لیکن یہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس سے آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ کا جو نفس ہے، جو آپ کا خواہشات ہے، اس سے آپ لڑ رہے ہیں، تو یہ بھی شہید زبردست ہوا۔ کہیں کہ ہم کو سامنے والی لڑائی نہیں، اندر والی لڑائی پسند ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، شہداؤں کے بارے میں آیا ہے وحد کب نازل ہوا، یہ حق کب ہوا، یہ آیت نازل اس وقت ہوا جب جنگ احد ہو رہا تھا۔ جنگ احد کے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا گیا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے مانند، تمہارے بھائی کو سبز پرندوں کے مانند قالب عطا فرمائے ہیں۔ وہ جنتی نہروں میں سیر کرتے ہیں اور پھرتے ہیں، چلتے ہیں اور جنتی میوے کھاتے ہیں۔ طلائی کنادیل جو زیر عرش کے معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے طلائی کنادیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عرش کے نیچے ہے، یہ تفسیر میں ہے، ترجمہ میں نہیں، تفسیر میں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا تفسیر بتا رہے ہیں کہ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہو رہے تھے تو ان کے گھر والے بہت رو پٹ رہے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہوا دیجئے کہ آپ لوگ روئیے نہیں، کیونکہ ہم بہت آرام سے اور چین اور فرحاں ہیں، شاد ہیں۔ تو یہی بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ سبز پرندوں کی طرح ان کو پنکھ عطا کیا گیا ہے، چلتے پھرتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، جنتی نہروں میں سیر کرتے ہیں اور جنتی میوے کھاتے ہیں، اور آتے ہیں کہاں؟ طلائی کنادیل میں جو زیر عرش معلق ہے، انہی میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پاکیزہ عیش پائی تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبر دینے والا ہمارے پاس موجود ہے، حضور سرور کائنات خبر دے دیں گے۔ ان لوگ کے گھر والوں کو خبر دے دیا گیا کہ پاکیزہ عیش پائی تو کہا ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہمارے رسول موجود ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ ان لوگ بڑے چین و آرام میں ہیں، عیش و آرام میں ہیں، آپ لوگ روئیے پیٹیے مت۔ کیوں؟
کہ وہ شہید ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں آیا۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ تاکہ ان کو بھی جنت سے رغبت حاصل ہو جائے، رغبت یعنی محبت حاصل ہو جائے، وہ بھی اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے۔ آپ ان کو بتا دیجیے، آپ ان کو بتا دیجیے کہ ہم لوگ جو ہیں، جو تمہارے نظر میں مارے گئے ہیں، سو بات نہیں ہے، ہم لوگ بڑا ایسو آرام میں ہیں۔ یہ جسم ہمارا یہ ہوا ہے، ہمارا روح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسا ایک جسم عطا کیا ہے جس میں پرندے کی طرف پر ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں سیر کرتے ہیں اور قنادیل میں رہتے ہیں، ایسا ایک محل ہے۔ تو ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ مرنے مت رو، اور جنگ میں بے حساب شامل ہو جاؤ، بے فکر شامل ہو جاؤ، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تب ان کے گھر والے بالکل خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ واہ، تو ہم کو بھی جانا چاہیے۔ آج آدمی کہے گا کیوں ہم پر مرے بھائی؟ اگر وہ خوشی کا اظہار پانے والا آدمی بتا دیا جائے کہ آپ اللہ کی راہ میں جب مارے جائیے گا تو وہ زندگی پانے والے ہیں جو اس زندگی سے لاکھوں گنا بہتر ہے، لیکن اس پر یقین نہیں ہے کہ بھائی اس کو کیسے چھوڑیں گے۔ اگر 80 برس کا بوڑھا ہو گیا تو بل 80 برس جو آپ بچ جاتے کسی طرح سے، اور بھائی کہا لوگ کھٹیا پر پڑے رہنے کا تمنا کرتے ہو،